1945 में मेरी उम्र 11 साल की थी. इस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो हम लाहौर थे. I belong to Lahore, so I was in Lahore, and उस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई थी सेपरेशन की फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन के लिए. तो हमारी टीचर्स जो थीं वो बच्चों को लेके प्रोटेस्ट के तौर पे लेके जाती थी मार्च के लिए. वो उस वक्त ये था कि वो लोग जो अपोजिशन कैंप था वो आंसू गैस छोड़ देते थे ताकि बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं. लेकिन उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारी टीचर्स ने बाल्टी में पानी भर के उसके अंदर टावल डाल के तो जब छोड़ते थे तो वो निचोड़ के हमारे मुंह के ऊपर रख देती थी ताकि वी कैरी ऑन विद द प्रोटेस्ट. तो वो वक्त भी गुज़र गया. एंड अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोटेस्ट के बदले में अल्लाह मियाँ ने हमको अपना मुल्क दे दिया. पार्टीशन केम इनटू बीइंग. uh, 1947 में जब सेपरेशन का अनाउंसमेंट हुआ तो आई थिंक कोई खुशी की इंतहा नहीं थी. पीपल वर ओवरजॉयड, बड़े सख्त खुश थे. हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर लोग अपनी लिहाज से खुशियाँ मना रहे थे. और उसी खुशी के सिलसिले में लाहौर में ज़हूरी बाग में बहुत बड़ी कांग्रेगेशन थी. सब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे. माई फादर वॉज गोइंग एंड आई सेड आई हैव टू गो विथ यू. मैं चूँकि अपने बाप की बहुत लाडली बेटी थी तो वो मेरी बात मान गए और ले गए साथ. लेकिन वहाँ पे इतना रश था दैट उन्होंने मुझको अपने कंधों पे बिठा लिया जस्ट टू सी द सेलिब्रेशन. एंड अभी मुझे ये याद है, ऑल्दो मैं बहुत छोटी थी बट स्टिल आई रिमेंबर, मुझे याद है कि देयर वाज कोई उसकी समंदर था लोगों का जो वहाँ पे इकट्ठा था. एंड हर आदमी अपने लिहाज से खुशी मना रहा था. एंड यू फेल्ट सच जॉय इन योर हार्ट. आई डिडंट नो व्हाट वाज, क्या चीज़ थी, लेकिन यू फेल्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग. एंड आई थिंक उससे बड़ी खुशी मेरा ख्याल है शायद आज तक कभी महसूस नहीं हुई है. एज ए ऑल्दो आई एम एट द एज ऑफ 80, लेकिन स्टिल आई रिमेंबर बड़ी क्लियरली मुझे याद है कि वो मुझे खुशी के में जो लम्हात थे आई वॉज शेयरिंग, हर एक साथ मैं शेयर कर रही थी. नाइनटीन 1963 में मैंने फिर नुसरत भुट्टो के साथ काम करना शुरू किया. एंड it was known as Friends of APWA group. APWA meant All Pakistan Women's Association. And I used to go, महीने में एक दफ़ा उनके यहाँ मीटिंग होती थी. तो मैंने उनको बहुत कर्टियस, वेरी डाउन टू अर्थ किस्म का इंसान देखा. हालांकि वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर की बेगम थी. लेकिन जब उनके घर जाती थी तो वो ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वी आर एट पार विद हर. तो ये आई रियली फाउंड हर वेरी ग्रेशियस. सो उनके साथ काम करने के बाद एप्वा के साथ मैं अटैच हो गई. उस वक्त एप्वा जो था इस्लामाबाद का नहीं था, रावलपिंडी की ब्रांच थी. एंड इट वाज ए कंबाइंड एफर्ट. उसमें अटकॉल से भी बेगमात थी. उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे काम करती रही. एप्वा बेगम लियाकत अली का ब्रेन चाइल्ड था. मुझे बेगम लियाकत अली से मिलने का बहुत मौके मिले. When my husband was in अमेरिका में थे तो on my way पाकिस्तान में आती थी तो मैं हमेशा कराची रुकती थी और उनके पास जाती थी. तो आई फाउंड हर, लोग कहते थे कि बड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन मेरे साथ वो बड़ी काइंड थी. एंड आई टोल्ड हर कि देखें मैं आपको बेगम साहब नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी अम्मी लंदन होती हैं. आई विल कॉल यू आंटी. तो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो शी विल शेयर हर थाट्स एंड यू नो विद मी. एंड आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है कि मैं जब लास्ट टाइम
83 کی بات ہے، جب میں جب پاکستان آ رہی تھی تو میں بیگم لیاقت علی کے پاس بیٹھی رکی، تو ان کے لیے جب بھی میں آتی تھی کوئی نہ کوئی کپڑوں کا پیس لے آتی تھی ان کے لیے. تو مجھے کہنے لگی تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جو چیزیں لاتی ہو میں ان کو ایک طرف کر دیتی ہوں. اپنی آیا سے کہنے لگی لاؤ اس کو لا کے دکھاؤ، میں نے تمہارے سارے کپڑے جو ہیں وہ میں نے اس کو سلائے ہوئے ہیں. جب ایپا کی برانچ اسلام آباد میں کھلی تو اس کا فرسٹ جو چیئر پرسن تھا وہ میری آنٹ تھی. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ٹوک اوور. جب میں نے ایپا اسلام آباد کا میں جوائن کیا تو اس وقت بڑا انیشیل سٹیجز پہ تھا، بس چھوٹی سی بلڈنگ تھی. اینڈ جو میری اور میرے گروپ کی جو اس میں کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو فرم فوٹنگ کے اوپر کیا. میں گاؤں میں بھی جاتی تھی لوگوں کے گھروں میں ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول میں بھیجیں، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی نہیں یہ جائیں گی تو ملیں گی اور یہ خط لکھیں گی. تو میں نے کہا یہ خط لکھنے والی بات دماغ سے نکال دیں، یہ بیٹیاں کل آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوں گی، ناٹ اونلی آپ کے لیے بلکہ جب ان کے اپنے بچے ہوں گے یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہوں گی. تو کچھ کنونس میں نے ان کو کیا تو بچیاں ہمارے پاس آنے لگی. ان کو ہم سوئنگ بھی سکھاتے تھے اور ان کو پڑھاتے بھی تھے. پہلے وہ اسکول ہم نے جو قائم کیا وہ 5ویں جماعت تک تھا، اس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے تھے ٹل دا 5th کلاس. اور ان کو یہ تھا کہ ان کو انسینٹیو دینے کے لیے ہم ان کے لیے یونیفارم فری دیتے تھے، اکثر ان کو جوتیاں بھی خرید کے دیتے تھے. پھر یونیسیف کی طرف سے ہمیں کافی ساری مدد ملتی تھی، وہ ملک پاؤڈر آپ کو دیتے تھے جو بچوں کو ہم فری ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اٹ واز اے پاؤڈر ملک، اور مائیں بھی آ کے لے جاتی تھیں. تو اس سے یہ فرق پڑا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ مدد کرنے والا ادارہ ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں تک کہ بچوں کی لڑکیوں کے لیے یہاں پہ سال میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے گیمز کے لیے، مائیں اپنی بچیوں کو جانے نہیں دیتی تھیں کیونکہ ان کو دور جانا پڑتا تھا. ان سے میں نے کہا میں آپ کو پرسنل گارنٹی دیتی ہوں یہ بچیاں میری اپنی بیٹیاں ہیں، جب یہ کچھ کر کے آئیں گی آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. تو آپ پورے ایریا میں جو ہے آپ اس کے لیے مانی جائیں گی کہ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا ہے. سو آئی تھنک میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں خوش قسمتی تھی میری کہ میں نے 5-6 بچیوں کو بھیجا، اور یقین جانیں جب وہ واپس آئیں میڈل لے کے انہوں نے ایکسیل کیا تو ان کی ماؤں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بچیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. سو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس ایریا کے لوگوں کو جہاں پہ صرف بچیوں کو پڑھائی لکھائی مطلب کھانا پینا اور شادی کے لیے تیار کیا جاتا تھا، وہاں پہ ان بچیوں کو تعلیم کا زیور بھی ملا. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنی جو سارے پروجیکٹس تھیں ان کا ہم فائنینسز کیسے اکٹھا کرتے تھے. ہم نے گورنمنٹ سے کبھی کوئی گرانٹ نہیں لی. At the end of the year, myself and a friend of my vice president used to go to all the ساری ایمبیسیز میں ہم جاتے تھے اور ہم پرسنل کانٹیکٹ کرتے تھے وہاں کے امبیسڈر سے، پرسنل مطلب ان کے ساتھ خود ملتے تھے اور ان کو بتاتے تھے اپنی پروجیکٹ کے متعلق کہ ہماری کون کون سی پروجیکٹ جا رہی ہیں اور ہمیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے. اور اکثر سب لوگ بڑے کائنڈلی ہم کو اس کے لیے ڈونیشن دیتے تھے. یہ اٹ سو ہیپن کہ میں کویتی امبیسڈر کے پاس جب گئی تو چونکہ ہم ہر سال جایا کرتے تھے ڈونیشن کے لیے، اینڈ میری جو ملاقات
कुवैती एम्बेसडर की लास्ट हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि आप हर साल जो आती हैं तो मेरा ख़्याल है आपको चाहिए कि आपके लिए कोई परमानेंट इंतज़ाम किया जाए ताकि आप फ्री हो जाएं इस उससे। तो मैंने कहा कि जी मुझे वहाँ पे एक स्कूल चाहिए क्योंकि हमारा जो स्कूल है उसके कमरे बहुत छोटे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड हमें प्रॉपर स्कूल चाहिए। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने सैंक्शन तो हमें कर दिया। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि बेगम साहब मैं आ रहा हूँ एंड आई वांट टू, मैं इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ स्कूल की बिल्डिंग, क्योंकि वो उन्होंने लमसम पैसा नहीं दिया था, वो जो पोर्शन बन जाता था उसका देते थे, फिर आगे उसको इंस्पेक्ट करने के बाद फिर दूसरे पोर्शन का देते थे। तो मैंने कहा ज़रूर आइए। सो ही केम ओवर एंड ही केम ओवर टू माई हाउस, मेरे घर आए वो तेहरान से सीधे मेरे घर आए। तो मैं उनके साथ कार में बैठ के गई। मुझे मीनवाइल सब पूछ रहे थे कि आपको कैसे इन लोगों ने इतना पैसा दे दिया। तो मैं ख़ुद बड़ी हैरान थी। मैंने कहा मैं जाके इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एंड मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि लोग मेरी नीड को पूरा करते हैं, लेकिन ये मेरे दिल में भी ख्याल था कि मैं पूछूं तो सही। तो हम कार में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा एक्सीलेंसी अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। वो कहेंगे ज़रूर। मैंने कहा पीपल आर आस्किंग मी कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मुझको इतना सारा पैसा कैसे दे दिया। तो वो कहने लगे बेगम साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं। मैंने कहा आप ज़रूर बताइए। तो कहने लगे आई हैड यू इन्वेस्टिगेटेड। इट वॉज सच, मैं इतनी हैरान हुई। कहने लगे देखें पैसा बहुत है लेकिन जो लेने वाले हैं उनकी नीयत पे हम यकीन नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो लेते किसी कॉज के लिए खर्च किधर होता है। तो उसको यकीन में बदलने के लिए हमने आपके लिए इन्वेस्टिगेशन की। तो आई थिंक उस वक्त तो मुझे बड़ी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि इस इम्तहान में मैं पूरी उतरी और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमको हाई स्कूल बना के दिया। और अब ये है कि वो स्कूल इज़ फ्लरिशिंग और आसपास के सारे जो बच्चे हैं, आई थिंक अबाउट 1200-1300 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं अब। एंड आई थिंक इट्स ए ग्रेट, मेरे लिए बहुत इस उम्र में आके आई फील ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था। छोटा ही था, वो कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन ही सही, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन मेरी रही सही उसके अंदर। भुट्टो साहब से ये 65 की वॉर के बाद की बात है, जब मसानिक हॉल में हम काम किया करते थे मिसेस भुट्टो के साथ। और काम ये था कि वहाँ पे डोनेशंस आती थी तो वो सब सिपाहियों को भेजने के लिए, उनके लिए गिफ्ट पार्सल बनाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे एक नेवियो थे, उस वक्त आर्मी में थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा एक पैगाम भुट्टो तक पहुँचा दीजिए। उनसे कहें कि द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर दे आर विद हिम। ऊपर भी लोग हैं लेकिन वो कमिट नहीं करना चाहते। तो मैंने नुसरत से कहा। नेक्स्ट डे मैं नुसरत के वो कहने लगी कि नहीं, वो भुट्टो साहब कहते हैं कि आप ख़ुद आके बताएं। सो आई टुक परमिशन फ्रॉम माई हस्बैंड कि कैन आई गो। ही सेड यस यू कैन गो। तो जब मैं उनके घर गई तो भुट्टो साहब वाज लाइंग इन हिज बेड, ही हैड अंडर 2 फीवर। तो वो इतने पैनिकी थे कि उनके सर के पास टेलीफोन पड़ा हुआ था क्लोज बाय। तो उन्होंने वो टेलीफोन उठा के ऐसे फेंका। वो कहने लगे माफ़ करना, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घर में हर आदमी जो है वो एक मुखबर है। जो मेरे सर्वेंट भी हैं वो बाहर से हैं। एनीथिंग विच बात होती है वो फ़ौरन पहुँचा देते हैं। सो उनको बताया। मैंने कहा जी मेरे तो एक सेंटेंस ही है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो वो सुना तो उनकी शक्ल पे काफ़ी तमानियत किस्म की पैस हुई।
اس کے بعد بھٹو صاحب جب پاور میں آئے تو مجھے نصرت بھٹو نے میسج بھیجا کہ آپ آ کے مجھے ملو. تو آئی ریممبر آئی وینٹ ٹو ہر آفس. تو مجھے وہاں پہ انہوں نے بٹھائے رکھا کیونکہ کافی ساری بیگمات آئی ہوئی تھیں. تو میں نے کافی آدھا گھنٹہ میں نے انتظار کیا. جب میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو سامنے صوفے بیٹھی تھی, وہ بھاگ کے آئی. انہوں نے شی کیم اینڈ امبریسڈ می, کہنے لگی فورگیو می, میں نے آپ کو بٹھایا لیکن آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے, میں آپ کے ساتھ لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی. تو اگر بیگمات وہاں پہ انتظار کرتی تو آئی کونٹ ہیو, میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی, آپ کے ساتھ لمبی بات نہیں کر سکتی تھی. پھر انہوں نے ایک بکلیٹ لکھی تھی ایتھکس کی, کہ کیسے ٹیبل مینرز اور یہ اور وہ کافی چیزیں اس میں چیزیں تھیں. تو کہنے لگی میں نے کوئی غلط کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں جو ہمارے منسٹرز بھی آئے تھے دے کیم فار اے ویری میڈیوکر بیک گراؤنڈ. واقعی ان کو چھری کانٹے سے کھانے کا نہیں تھا. تو کہنے لگی جب یہ لوگ باہر جائیں گے, ملک سے باہر جائیں گے, تو ان کو آنا چاہیے. تو اس کے اوپر لوگوں نے سمجھا اٹس پرسنل انسلٹ. تو کہہ لیں انفارچونیٹلی ہمارے لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے بینیفیشیل ہے اور کون سی چیز ان کے نہیں. تو کہہ لیں مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا نہیں, آپ فکر نہ کریں, جو آپ سمجھتی ہیں رائٹ ہے وہ کریں, کیونکہ دنیا تو آپ کو ایسے تو نہیں ایک دم وہ دے دے, وہ تو یو ہیو اپوزیشن, یو ہیو ان یور فیور. تو آئی تھنک دیٹ میٹنگ واز ویری میننگ فل فار می اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ انہوں نے میری کمپنی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کیا. اینڈ وی ہیڈ اے لانگ چیٹ کو, ہم پونا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے. تو دیٹ از آئی تھنک میرے لیے وہ بڑی سیٹسفیکٹری فیلنگ تھی کہ آئی ہیڈ سچ اے ریپو ود بیگم نصرت بھٹو. مین وائل جب وہ وہاں پہ تھی میں نے ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا جب وہ فارن منسٹر کی بیگم تھی. تو اس بڑی خوشی سے وہ آئی میرے گھر, اور میری ساری جو گروپ کے لوگ تھے دے آئے. وی ہیڈ اے ویری نائس لنچن فار ہر. سو آئی ہیڈ ویری فونڈ میموریز آف دیٹ پیریڈ, جو میں ابھی بیٹھ کے آئی فیل ویری نوسٹیلجک اباؤٹ اٹ, کہ جب میں یاد کرتی ہوں تو اچھی میموریز, اللہ کا شکر ہے. In 1979, I went to Iraq. بہت سے لوگوں کو وہاں پہ ہم ملے, انٹریکشن ہوا. اینڈ لیکن مجھے جو سب سے چیز جو ایڈمیریشن صدام حسین کی جو میں نے دیکھی when he came on the stage, I think وہ women when met, ان کی جو عربس ہیں ان کی ایک وسل ہوتی ہے خاص, ویری پیئرسنگ وسل. It went on for a half an hour. It was very difficult to stop the ladies. وہ اتنی اس کو ایڈمائر کرتی تھیں. He was a very stately figure, very imposing figure I must say. ان کی بیگم بڑی دھیمی سی, نائس, اینڈ شی واز اے ٹیچر, اور وہ ابھی بھی ٹیچ کر رہی تھیں. بٹ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ صدام حسین کی جو پاپولیرٹی تھی, اور یہ ایک اور میں بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ لوگوں کو اب شاید نہیں پتہ ہے. صدام حسین نے بڑا کام کیا تھا عورتوں کی اپ کیپ کے لیے, ان کے لیے چائلڈ کیئر سینٹر بنائے تھے. ہی واز ڈوئنگ, بہت کام کر رہے تھے وہ عورتوں کی اپ لفٹ کے لیے. میرا جو صدام حسین کے متعلق فیلنگ تھی, میں تو بڑی پازیٹیو تھی جو اس نے اپنے ویمن فوک کے لیے کیا. I have never seen anybody else doing it. لیکن اس بیچارے کو اسکیپ گوٹ بنا کے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. دیٹ واز ویری سیڈ. اور اس سے ہم سب, پرسنلی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم مسلمان لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اکٹھے نہیں ہو جاتے کاز کے اوپر, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں. جس دن ہم یہ سیکھ گئے کہ ہم نے وی ہیو ٹو اپریشیٹ, کوئی بھی کنٹری ہو, اس دن ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو جائیں گے. 1980 میں ضیاء الحق had called all the members of the censor board
وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے رولز لے ڈاؤن کیے تھے, بتائے تھے کہ کیا کیا ان کو چاہیے, کس قسم کی چاہیے. لیکن ان کے پاس میرا خیال ہے وہ تھی لسٹ جس کے اوپر ممبرس کے نام لکھے ہوئے تھے. تو میں ڈسٹنکٹلی آئی ریممبر کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بیگم صاحب کو آپ ضرور رکھیں سینسر بورڈ کے اوپر. تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی میری بات ان کو اچھی لگی ہوگی, کوئی جو میں نے فیصلہ دیا ہوگا کچھ. اٹ واز ایکچولی میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا کہ انہوں نے ایک عورت کو نامینیٹ کیا جبکہ وہ کافی اس لحاظ سے تھے. آئی فیل اٹ واز این آنر فار می. اچھا, جب میں سینسر بورڈ پہ تھی تو ہمارے اس میں ناٹ اونلی اردو, پنجابی, پشتو فلمیں بھی آیا کرتی تھیں. لیکن پشتو فلموں کے جو ڈانس تھے they were very vulgar. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک سینسر بورڈ کے اوپر جب ہم نے وہ دیکھے, میں اب بتانے کو بھی میرا دل نہیں کرتا, وہ نیچے سے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی عورت, اس کے نیچے سے لائٹ ڈالتے تھے. اینڈ اٹ واز لٹرلی اے نیکڈ پرسن ڈانسنگ. تو اس پہ مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے ان کے جو پروڈیوسرز تھے, میں نے کہا ان کو بلاؤ. تو میں نے کہا جی میں تو اس لحاظ سے میں آپ کی مووی کسی صورت بھی پاس کرنے کو نہیں تیار ہوں, بیکاز یہ جو آپ ڈانس دکھاتے ہو یہ کس طرح آپ دکھاتے ہو. سخت شرمندہ ہوئے کہ جی ہم کاٹ دیتے ہیں, اب ہماری مووی آپ پاس کر دیں. تو انہوں نے بہت ساری منت سماجی کی آئندہ سے وی ول بی ویری کہ ہم بہت محتاط رہیں گے اور ایسی چیزیں نہیں کریں گے. لیکن اٹ واز میرے لیے بڑا تعجب کا تھا. اس میں سے جب ہم کاٹ دیتے تھے ٹوٹے جو کہ جو کہ دکھانے کے قابل ہم سمجھتے تھے نہیں ہیں پبلک کے لیے, تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہم نکل رہے ہیں تو ہمارے کوائٹ اے فیو منسٹر اس کے اندر جا رہے ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ ٹوٹے دیکھنے جا رہے ہیں. کہ یہ جو آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہو, اٹس اے گفٹ ٹو می فرام گلجی. گلجی واز اسٹیئنگ, وہ ٹھہرے ہوئے تھے نتھیا گلی اور ہم بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہم کو اپنے گھر انوائٹ کیا, اوپر ماؤنٹین پہ چڑھ کے ان کے گھر گئے. تو یہ انہوں نے اپنے ایزل پہ رکھا ہوا تھا, پلین رکھ کے. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ کھڑا کیا اور میرے سامنے یہ جو ایسے کر کے اتنی وہ اچھلے, اتنی جلدی اچھلے, اینڈ شی ڈڈ لائک دیٹ. سو دس از دا لائن وچ ہی ڈڈ ان فرنٹ آف می. میرے لیے بڑا ویلیبل گفٹ ہے. میرے 2 بیٹے ہیں اینڈ اب میں اپنے خاوند کے لیے مجھے صرف ایک میں انسٹنس آپ کو یاد کروں گی, بتاؤں گی کہ میری ایک دوست, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, آئی آلویز ٹاکڈ اباؤٹ ہاشمی صاحب. تو وہ ایک دن بڑی تنگ آئیں, کہنے لگی کبھی آپ نے اپنے لیے بات نہیں کی, ہمیشہ ہاشمی صاحب کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا وہ ہیں ہی تعریف کرنے کے قابل, ہر لحاظ سے تعریف کرنے کے قابل ہے, فیملی ہو, اپنے بچے ہوں. آئی تھنک
میری سمجھ میں تو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں کوئی اگر فرشتہ ہے تو وہ میرا خامد ہے. میں اس میں واقعی ایگزیجریٹ نہیں کر رہی. دس از مائی فیلنگ آل تھرو مائی لائف. اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا. وی ہیڈ اے ویری ہیپی ہیلتھی لائف. آئی ہیو 2 boys ماشاء اللہ, اینڈ دے ور ریزڈ ویری ہیپیلی. میرا میسج یہی ہوگا کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کر جاؤ جس کے لیے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ کیا نہیں. کوئی ویلفیئر کا کام, کوئی چیز جس کے لیے آپ میری ایج پہ پہنچو تو بیٹھ کے یو فیل کہ میں نے کچھ کیا ہے. آلدو میں یہ کہوں گی کہ میں نے کوئی ایسی کام نہیں کی. ایز مائی میرے جیسے میاں کہتے ہیں کہ اوشن میں ایک ڈراپ کی مانند ہے میرا کام, بٹ اسٹل اٹس دیئر. تو میری یہی ہوگی کہ جو بھی ہماری جو بیگمات ہیں, آج کل تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ ساری جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں سب جاب کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کسی کے لیے کچھ کر سکے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. جو پرسن نیڈی ہے, اگر اس کی آپ کسی صورت بھی مورل, فائنینشیل, کسی طرح کی آپ سپورٹ کر سکیں تو دس از what will give you peace of mind.